چیئرمین پی ٹی آئی عدالتی حکم پر اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ہی منتقلی کا حکم دیا تھا. دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا، اسلام آباد کے انڈر ٹرائل قیدی اڈیالہ جیل میں ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی اب تک اٹک جیل میں کیوں ہیں؟ اڈیالہ منتقل کیوں نہیں کیا؟ توشہ خانہ میں اوریجنل آرڈر تو اڈیالہ جیل میں رکھنے کا تھا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا، سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری ہوئی تو عدالتی آرڈر اٹک جیل کا تھا. ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت کی سماعت ان کیمرہ کرنے کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، اب تو عدالتی سماعتوں کی لائیو سٹریمنگ ہوا کرے گی. چیف جسٹس کے طور پر یہ عمل میری عدالت سے شروع ہوگا، ہمیں تو اس کے مطابق تیاری رکھنی چاہیے. لگتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی سے مدر آف آل ڈیلز ہوگی. اب قیدی نمبر 804 پکڑائی نہیں دے رہا، سنبھالا نہیں جا رہا تو اس سے سبق سیکھیں. پی ٹی آئی سمیت کسی کو الیکشن سے باہر نہیں رکھا جا سکتا. پی ڈی ایم کی نالائکی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بڑی قوت بنایا. سیاستدان کو ہرانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے انتخابات. سینٹ کی قائمہ کمیٹی دفاع کے سربراہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد حسین سید کی ARY نیوز سے گفتگو. بولے، نواز شریف کی خواہش ممکنات میں سے نہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہے گی ان کے بندے کا حساب کوئی اور کرے. 1.5 سال تک نون لیگ کی حکومت تھی، کوئی ایکشن لینا تھا تو اس وقت لیتے. سیاست آگے بڑھنے کا نام ہے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہوتا. نواز شریف ترقی کا سفر آگے بڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، کارکن استقبال کی تیاری کریں. پارٹی رہنما 21 اکتوبر سے پہلے بیرون ملک سفر نہ کریں. صدر نون لیگ شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو. نواز شریف کی زیر صدارت لندن میں پارٹی قیادت کا اہم اجلاس. شہباز شریف، اسحاق ڈار، ملک احمد خان اور دیگر رہنماؤں کی شرکت. نواز شریف کی واپسی سمیت دیگر امور پر مشاورت. رانا ثناءاللہ نے تمام سینیٹرز اور ٹکٹ ہولڈرز کو وطن واپسی کی ہدایت کر دی. کہتے ہیں لندن میں موجود پارٹی رہنما واپس آ کر حلقوں میں وقت دیں. مکمل توجہ نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں پر مرکوز رکھیں. تنظیمی اجلاس میں دی گئی ذمہ داریوں پر رپورٹ پارٹی کو ارسال کریں. کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں. آرمی چیف کی چرچ آف پاکستان کے وفد سے گفتگو. ISPR کے مطابق پریزیڈنٹ بشپ ڈاکٹر آزاد مارشل کی سربراہی میں وفد نے جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی. باہمی دلچسپی اور بین المذاہب ہم آہنگی پر بات چیت. آرمی چیف نے قومی ترقی، تعلیم، صحت اور فلاحی خدمات میں مسیحی برادری کی خدمات کو سراہا. آرمی چیف نے کہا، مسیحی برادری نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا. وقت کے انسداد دہشت گردی کے لیے پاک فوج کے کامیاب آپریشن کی تعریف. اقلیتوں کے لیے سازگار ماحول بنانے میں پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے انجیکشن ایویسٹن کا استعمال غیر قانونی قرار دے دیا. استعمال اور فروخت پر پابندی عائد کر دی. کہا، ایویسٹن انجیکشن بڑی آنت کے کینسر کے علاج کی دوا ہے. امراض چشم میں اس کا استعمال غیر قانونی ہے. جینیس ایڈوانسڈ فارما ایویسٹن کی غیر قانونی ری پیکنگ اور سیل کر رہی تھی. ڈاکٹرز امراض چشم میں ایویسٹن کے استعمال سے گریز کریں. وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب نے 11 ڈرگ انسپیکٹرز کو معطل کر دیا. امپورٹ کرنے والی کمپنی کو مارکیٹ سے اسٹاک اٹھانے کی ہدایت. حکومت پنجاب کا آنکھوں کا انجیکشن خود سپلائی کرنے کا فیصلہ. کمیٹی مستند افراد کو لائسنس جاری کرے گی. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا ایکشن. ایویسٹن انجیکشن کی بڑی تعداد برآمد. 110 وائلز اور انجیکشن کے نمونے ڈرگ ٹیسٹنگ لیب بھیج دیے گئے. ایویسٹن انجیکشن سے پنجاب کے 68 شہریوں کی بینائی متاثر ہوئی تھی. تاریخ لینے والا رجحان اب نہیں چلے گا. 1.5 سال میں جواب جمع نہ کرانے پر چیف جسٹس پاکستان برہم. وکیل پر 10,000 روپے جرمانہ کر دیا. جائیداد تنازع کے کیس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اربوں روپے کے ٹیکس مقدمات ہم نے دبا کر رکھے ہیں. آپ کی حالت یہ ہے کہ 1.5 سال میں جو جواب تک جمع نہیں کرایا. ذہن سے یہ خیال نکال دیں کہ سپریم کورٹ جا کر تاریخ لے لیں گے. زیر التوا مقدمات کی تعداد کافی زیادہ ہے. تاریخ کی ابتدا پر وکیل کی سرزنش. سائل سے پوچھا، آپ کا وکیل کہاں ہے، کیوں نہیں آیا؟ بزرگ سائل،
सिबगत उल्लाह जान ने कहा, केस से हमारी तौबा, वकील बहुत महंगे हैं, केस वापस लेना चाहते हैं, हमारी सुलह हो गई। जमाते इस्लामी ने IPP से मुआहदे खत्म करने का मुतालबा कर दिया। PP ने जालिमाना मुआहदे किए। नून लीग और PTI ने बरकरार रखा। 3 जमातों की नाअहली का बोझ अवाम पर क्यों डाला जा रहा है? सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पावर कंपनियों ने 8 ट्रेन से ज्यादा रकम अवाम की जेबों से निकाली। फ्रॉड मुआहदे करने वाले कौमी मुजरिम हैं, इनके असासे बेचकर अवाम पर कर्जों का बोझ खत्म किया जाए। मौजूदा सिस्टम कामयाबी से आगे बढ़ रहा है, कुछ भी हो जाए हमेशा मजलूम का साथ देना। काप लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का वालिद की बरसी पर कारकुनों से खिताब। सालिक हुसैन ने कहा, दुख है कि आज खानदान के सब अफराद यहां मौजूद नहीं, इसमें किसी और का नहीं, उन्हीं का कसूर है। उनकी वजारत आला के लिए हमने 13 जमातों से अहद किया, उन्होंने 1 घंटा कबल अपना इरादा बदल लिया। शाफी हुसैन बोले, हमारा इरादा एक साथ चलने का था, किसी ने अलग सियासत शुरू की है तो हम क्या कर सकते हैं। इस्लामाबाद के सिविल जज ने निकाह केस में चेयरमैन PTI को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। अटक जेल इंतजामिया ने चेयरमैन PTI को आज अदालत में पेश करने से माजरत की थी। जवाब में मौक़िफ़ अपनाया, चेयरमैन PTI FIA के एक मुकदमे में कैद हैं, अदालत पेश नहीं कर सकते। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने समाअत मुलतवी करने की मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। एंटी करप्शन पंजाब ने खाबर मानिका को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक खाबर मानिका को सरकारी जमीन पर नाजायज तामीरात के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। FI ने नाम ECL में शामिल होने के बायस खाबर मानिका को लाहौर एयरपोर्ट पर दुबई जाने से रोक दिया था। सहाफी इमरान रियाज 4 माह बाद बाजियाब घर पहुंच गए। सियालकोट पुलिस ने फेसबुक और ट्विटर पर इमरान रियाज की बाजियाबी से मुताल्लिक आगाह किया। इमरान रियाज के अहले खाना और वकील ने भी उनके घर वापसी की तस्दीक कर दी। गैर कानूनी घर के अलॉटमेंट, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया, 2013 में हुकूमत ने 3 साल के लिए रिहाइश अलॉट की। रजाक संजानी अब तक रिहाइश कैसे अपने पास रखी? अदालत ने ज्वाइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम और ज्वाइंट सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को कल रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। कराची में गैर मुल्की के बंगले से करोड़ों की मनशियात बरामद। डिफेंस में वाक़ई बंगले में जदीद साइंटिफिक तरीके से मनशियात काश्त की जा रही थी। सेक्रेटरी एक्साइज ने बताया, मनशियात के पौधों के लिए बीज, खाद और मिट्टी भी बाहर से ही आती है। मुमकिन है शहर में इस तरह दीगर मकामात पर भी काश्त हो रही हो। कनाडा ने भारत की दहशतगर्दी दुनिया के सामने बेनकाब कर दी। मिशाल मलिक कहती हैं, पाकिस्तान तो कई अरसे से कह रहा है कि भारत दहशतगर्द रियासत है। हम सिख बहन भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। कामरान टिसोरी ने कहा, पाकिस्तान हरदीप सिंह के कत्ल से मुतालिक कनाडा के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भी भारत मुलविस है। कहा, कश्मीर में कई दिहाइयों से भारतीय मजालिम का सिलसिला जारी है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम को भारतीय वीजों का इंतजार, टीम की रवानगी ताखीर का शिकार। कौमी स्क्वाड ने आज रवाना होना था। भारत ने हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए ताहाल वीजे ही जारी नहीं किए। PCB का ICC से राब्ता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कौमी टीम को आज भारतीय वीजे मिलने का इम्कान, रवानगी बुध को मुतवक्के। पाकिस्तान के अलावा इवेंट की तमाम टीमों को वीजे जारी हो चुके हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम है, मगर सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने की कानून साजी नहीं कर सकती। आम कानून साजी से आर्टिकल 184(3) के इख्तियार का तरीका तब्दील नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट की जानिब से अदालत अमूर में मुदाखलत इख्तियारात की आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया, फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट 1980 के रूल्स में तरमीम कर सकती है।
سکھر میں سلنڈر دھماکے کے مزید 4 زخمی چل بسے. جاں بحق افراد کی تعداد 8 ہو گئی. جمعے کو LPG کی دکان میں دھماکے سے دکان مالک اور بچے سمیت 8 افراد زخمی ہوئے تھے. سکھر میں ضلع انتظامیہ نے LPG کی دکانیں بند کرا دی. 30 سے زائد سلنڈر ضبط کر لیے. کراچی میں 18 اگست سے لاپتہ ماں اور بیٹی کی لاش مجاہد کالونی ناظم آباد میں گھر کے کنویں سے برآمد. پولیس کے مطابق شائستہ اور عبدالہادی کیٹرنگ کا کاروبار کرتے تھے. ملازم فیصل اور اس کے 2 ساتھیوں نے گھر میں لوٹ مار کی. قتل کر کے لاشیں کنویں میں پھینک دیں. زیر حراست ملزمان کی نشاندہی پر لاشیں برآمد کی گئیں. ملازم فیصل نے دوران تفتیش قتل کا اعتراف بھی کر لیا. نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کا کراچی پولیس آفس کا دورہ. ایڈیشنل IG نے شہر میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی. وزیر داخلہ نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت اقدامات کے احکامات جاری کر دیے. سندھ ہائی کورٹ کا سانحہ بلدیہ کیس کے فرار ملزمان کی واپسی کی کوششوں پر عدم اطمینان کا اظہار. حماد صدیقی، تقی حیدر شاہ اور خرم نثار کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم. سیکرٹری داخلہ نے بتایا حماد صدیقی اور تقی حیدر شاہ کے ریڈ نوٹس جاری کیے گئے ہیں. طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر سیکرٹری خارجہ کو شکوس نوٹس جاری. بلاول کس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں؟ 15 سال صوبے کا بیڑا غرق کیا. میاں صاحب چاہتے ہیں تمام کیسز معاف ہو اور پھر سے وزیر اعظم بنا دیا جائے. ابھی تک ان لوگوں کا لوٹ مار کر کے دل نہیں بھرا. حافظ نعیم الرحمان کی لفظی گولہ باری. کہا مہنگائی کے خلاف 6 اکتوبر کو گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے. نگراں وزراعلی پنجاب نے لاہور میں پلاسٹک ویسٹ سے بنی سڑک کا افتتاح کر دیا. کہا پلاسٹک کو پروسیس سے گزار کر سڑک تعمیر کی گئی ہے. پلاسٹک ویسٹ سے سڑک بنانے میں 2 کروڑ روپے فی کلومیٹر لاگت آ رہی ہے. امریکی سرپرستی میں سعودی عرب اور دیگر خلیجی ریاستوں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کہتے ہیں یہ صورتحال مشرق وسطی کی جغرافیائی سیاست کو بدل کر رکھ دے گی. پاک فضائی کی مشق انڈس شیلڈ کے انعقاد کی تیاریاں جاری. اے پاور سینٹر آف ایکسیلنس کی مشقیں اکتوبر میں منعقد ہوں گی. ترکیہ اور سعودی عرب کی فضائی افواج بھی حصہ لیں گی. پاک فضائیہ کے 4.5 اومنی رول فائٹرز J-10C اور JF-17 جوہر دکھائیں گے. لڑاکا طیاروں، پائلٹس، ایئر ڈیفنس کنٹرولرز اور تکنیکی اور گراؤنڈ عملہ بھی شرکت کرے گا. نبی مہرباں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے کی بھرپور تیاریاں. گلی اور محلوں کو سجانے کا سلسلہ جاری. جھنڈے اور دیگر سجاوٹی اشیاء کی خریداری عروج پر. نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں PSL گورننگ کونسل کا اجلاس آج ہوگا. PSL سیزن 8 کے مالی معاملات اور معاہدوں پر بات ہوگی. انتخابات کی وجہ سے PSL کے انعقاد کی تاریخ اور مقام کی تبدیلی جیسے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. قومی کرکٹرز ورلڈ کپ میں عمدہ کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم. حارث رؤوف کہتے ہیں نیا گیند ہو فرسٹ چینج ہر جگہ پرفارم کرنے کو تیار ہوں. نسیم شاہ کے نہ ہونے کا دکھ ہے. عبداللہ شفیق بولے بطور پروفیشنل ہر پوزیشن پر کھیل سکتا ہوں. آغا سلمان نے کہا بھارت سے ٹرافی ساتھ لے کر آنے کی خواہش ہے. ایوب کو شاندار پرفارمنس کا انعام مل گیا. کیریبین پریمیئر لیگ میں گیانا ایمازون کو پہلی بار چیمپئن بنوا دیا. فائنل میں نوجوان قومی بیٹر نے ٹنباگو نائٹ رائڈرز کے خلاف 52 رنز کی میچ وننگ اننگ کھیلی. ٹائٹل جیتنے پر کھلاڑیوں نے خوب جشن منایا. سائم ایوب اور اعظم خان فاتح ٹیم کا حصہ تھے. ایشین گیمز میں قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کی مایوس کن پرفارمنس. شری لنکا کے بعد بنگلہ دیش نے بھی شکست دے دی. ایونٹ میں تیسری پوزیشن کے میچ میں بنگال ٹائیگرز نے 5 وکٹ سے کامیابی سمیٹ کر کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا.
اور پاکستان کے لانگ رینج شوٹرز کا بڑا اعزاز، یورپین چیمپئن شپ میں سلور میڈل جیت لیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احسن گلریز اور محسن نواز کا نام گریٹ برٹن ایف کلاس ریکارڈ ہولڈرز میں شامل۔ پاکستانی شوٹرز نے 800 یارڈ کے مقابلے میں 75.13 پوائنٹس کا برطانوی ریکارڈ برابر کیا۔